لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، ضیاء الحدیث کا آج لیکچر نمبر 9 ہے۔ حدیث کے علوم کی بنیادی معلومات پر مشتمل اس سلسلے میں ہم نے اب تک حدیث کی بھی کچھ قسمیں سمجھ لی ہیں اور حدیث کی کتابوں کی بھی کچھ قسمیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، پہلے لیکچر میں ہم نے ماخذ کے اعتبار سے کتب حدیث کی 2 قسمیں پڑھی تھیں۔ ایک مصادر اصلیہ ہیں، ایسی کتابیں جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث کو بیان کریں، اور ایک ہیں مصادر فرعیہ، سب سورسز۔ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے مصنفین اپنی سند سے حدیث بیان نہیں کرتے بلکہ دوسری کتابوں سے احادیث لے کر اپنی کتاب میں شامل کرتے ہیں۔ ابواب اور موضوعات کے لحاظ سے حدیث کی کتابوں کی قسمیں پڑھتے ہوئے ہم نے لیکچر نمبر 4 میں یہ پڑھا تھا کہ حدیث کی کتابوں کی ایک قسم ہے جز، جس کی جمع ہے اجزاء۔ اجزاء وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جن میں کسی خاص موضوع پر ساری حدیثیں لائی جائیں، کسی ایک ہی خاص موضوع پر۔ تو اجزاء کے سلسلے میں نے یہ وضاحت کر دی تھی کہ اگر اس کا مصنف اپنی سند سے حدیثیں اکٹھی کرے گا تو وہ مصادر اصلیہ میں کتاب شمار ہوگی، اور اگر وہ دوسرے محدثین کی اسناد پیش کر کے حدیثیں لائے گا تو پھر وہ جز مصادر فرعیہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو آج ہم مصادر فرعیہ کی مزید 2 قسمیں سمجھیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے زوائد کی۔ زوائد زائدہ کی جمع ہے۔ زوائد میں وہ کتابیں آتی ہیں جن میں کسی کتاب کی صرف وہ احادیث ذکر کر دی جائیں جو کسی دوسری کتاب سے زائد ہوں۔ یعنی مثال کے طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو کوئی شخص سامنے رکھ لے اور صحیح مسلم کی وہ حدیثیں جو بخاری میں موجود نہیں ہیں، یعنی بخاری سے زائد ہیں، ان کو اکٹھا کر دے تو یہ ہوگی زوائد المسلم علی البخاری۔ تو اس طرح سے زوائد کی کتابیں مرتب کی گئیں۔ ایک نام اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، امام ابو العباس شہاب الدین احمد البصیری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب ہے زوائد ابن ماجہ علی الکتب الخمسہ۔ سیاستہ میں موجود 5 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داود، ان 5 کتابوں کا سنن ابن ماجہ کے ساتھ تقابل کیا امام صاحب نے، اور ابن ماجہ میں جتنی حدیثیں زائد تھیں ان 5 کتب سے، یعنی ان 5 کتابوں میں وہ حدیثیں موجود نہیں تھیں اور ابن ماجہ نے وہ حدیثیں اپنی کتاب میں شامل کی تھیں، تو ان کو اعادہ کر کے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی۔ اس کے اندر کل 1476 احادیث ہیں۔ تو زوائد پر بھی بہت زیادہ محدثین نے کام کیا ہے اور نہایت عظیم کتابیں مرتب کی ہیں۔ اگلی قسم ہے اربعین۔ اربعین 40 کو کہتے ہیں، ایسی کتاب جس میں 40 احادیث بیان کی گئی ہوں، چاہے وہ ساری حدیثیں کسی ایک مخصوص موضوع پر ہوں یا متفرق موضوعات پر احادیث اکٹھی کر دی جائیں، تو 40 حدیثوں کا جو مجموعہ ہوگا اس کو اربعین کہا جائے گا۔ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا، جو کوئی میری امت کے لیے ان کے دین کے معاملات کے حوالے سے 40 حدیثیں محفوظ کرے گا، بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامۃ شافعا وشہیدا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقیہ اٹھائے گا اور میں اس کے لیے شافع بھی ہوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی ہوں گا۔ مشکات المصابیح کتاب العلم صفحہ نمبر 36، قدیمی کتب خانہ کراچی سے یہ ارشاد آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے اربعین کی اہمیت واضح ہوتی ہے
امت مسلمہ کے محدثین شروع سے ہی اربعین کی اہمیت کے پیش نظر جہاں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں انہوں نے مرتب کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 40 حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے مجموعے بھی انہوں نے مرتب کیے تاکہ اس فضیلت اور اس عزت کو بھی حاصل کیا جا سکے قیامت کے دن۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلی اربعین مرتب کرنے والی ہستی ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہے، عظیم محدث اور فقیہ۔ اربعینات میں ایک بڑا معروف نام ہے الاربعین النوویہ۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم تصنیف ہے جس میں متفرق موضوعات پر مشتمل 40 احادیث ہیں، اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے بعد کے محدثین نے اس کی شروحات بھی لکھی ہیں، اور یہ ہمارے دینی مدارس کے نصاب میں بھی عموماً شامل رکھی جاتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد حضرت علامہ حافظ فضل احمد نعیمی سیالوی ہمارے خطہ پوٹھوہار کے علماء میں ایک بڑا نام تھا آپ کا۔ گجرخان میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ نے اپنی آخری ایام میں 40 احادیث ایسی اکٹھی کیں جن کے اندر 40 کا عدد موجود تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو چیلم کی اہل اسلام کے اندر روایت موجود ہے اپنے فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی تائید میں ایک انداز یہ بھی اختیار کیا جائے کہ 40 کے عدد کی اہمیت پر احادیث اکٹھی کر دی جائیں۔ تو انہوں نے وہ احادیث اکٹھی کیں اور میری ڈیوٹی لگائی کہ ان کو کسی اخبار میں مضمون کی شکل میں چھپوا دیا جائے۔ بعض احادیث کی عربی عبارت موجود تھی، بعض کا صرف انہوں نے ترجمہ لکھا، اور حوالے کے طور پر بھی صرف کتاب کا نام ہی لکھا تھا۔ تو میں نے جب وہ حدیثیں دیکھیں تو مناسب سمجھا کہ انہیں کتابی شکل میں چھاپ دیا جائے اربعین کے طور پر۔ تو اس کی تمام احادیث کی عربی عبارات میں نے ساتھ شامل کیں، اور ان کی تخریج جس طرح سے آج کل کا تحقیقی انداز ہوتا ہے، کتاب کا نام بھی ہو، مصنف کا نام بھی ہو، کتاب چھپی کب ہے، کہاں سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ کون سا، جلد کون سی، ہر چیز مکمل تاکہ اس میں آ جائے اور حوالہ تلاش کرنے میں کسی کو مشکل نہ ہو۔ تو اس طرح سے اس کی تخریج کی، جہاں جہاں پہ ضرورت تھی وہاں پہ احادیث کی شرح بھی شامل کی، اور اس طرح سے یہ مجموعہ تیار کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ دعاؤں سے نوازا، اور پھر میں نے اپنے والد گرامی مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر بطور ناشر مجاہد اہل سنت پبلیکیشنز گجرخان سے اس کتاب کو شائع کر دیا۔ تو اس طرح سے اربعین کے سلسلے میں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے حصول کی طرف ایک یہ کاوش ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور حضرت علامہ فضل احمد نعیمی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور مجھ حقیر پر تقصیر کی بخشش کا بھی اس کو ذریعہ بنائے، آمین۔ محترم سامعین اور ناظرین، اربعین کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اربعین میں اگر اربعین مرتب کرنے والا دوسری کتابوں سے لے کر احادیث بیان کرے گا تو یہ مصادر فرعیہ میں شامل ہوگی، مگر مرتب کرنے والا اگر اپنی سند سے احادیث بیان کر دے تو پھر اس کی اربعین مصادر فرعیہ کی بجائے مصادر اصلیہ میں شامل کی جائے گی۔ تو آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا لیکچر حدیث مبارکہ کے حوالے سے کسی نئے عنوان پر آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔